السلام علیکم، UAE نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ سعودی عرب میں پہلے غیر ملکی عمرہ زائرین کا مدینہ منورہ میں آمد۔ زائرین کے داخلے کے تمام تمنا ایپ کے ذریعے منظور شدہ تاریخوں کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو لاگو کرنے کے لیے ممکنہ آپریشنل صحت کے مطابق ہوگی۔ سعودی سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے جاری کردہ منصوبے کے مطابق عمرے کے بتدریج بحالی کے تیسرے مرحلے میں گرینڈ مسجد اور مسجد نبوی میں نماز کے دوران 20,000 عمرہ زائرین، 60,000 نمازی اور 19,500 زائرین کو روزانہ کی سہولت مل سکے گی۔ سعودی گزٹ کے مطابق انڈونیشیا سے آنے والے عمرہ زائرین کا تیسرا گروہ پیر کو مکہ مکرمہ میں گرینڈ مسجد عمرہ کی رسم ادا کرنے کے لیے پہنچا۔ متحدہ عرب امارات میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے سمارٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ دبئی میں ٹریفک کے محفوظ اور ہموار بہاؤ کے سمارٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ دبئی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے افتتاح کیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کہا، ہم ٹریفک کے محفوظ روانگی کے لیے آپٹیکل فائبر کا استعمال کریں گے۔ ہم بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف حادثات اور رکاوٹوں کو دیکھیں گے کہ اس کا سدباب کریں گے۔ ہم نے ایک انتہائی بڑا ڈیٹا بیس بنا ہے جس میں انتہائی اعلیٰ کوالٹی کے کیمروں کی مدد سے امارات میں ٹریفک کی نگرانی کی جائے گی۔ اس پروجیکٹ پر 0.5 بلین درہم کی لاگت آئی ہے۔ شیخ محمد کا کہنا ہے کہ ہم نے آج نئے روڈ اور پلوں کے منصوبے کا بھی تجزیہ کیا۔ یہ 119 کلومیٹر کا 4.5 بلین سے بننے والا پروجیکٹ ہے۔ اس سے نئے المکتوم ایئرپورٹ ایکسپو 2020 کو استعمال کیا جائے گا۔ اس سے جبل علی اور میڈیا پروڈکشن سٹی کی طرف جانے والے مستفید ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2030 تک ہم دبئی کو سیلف ڈرائیونگ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ممکن بنائیں گے۔ دبئی شاندار ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ دبئی پولیس نے کشتی میں خرابی کے باعث سمندر میں پھنسے 7 افراد کو بچا لیا۔ دبئی کے ساحل میں کرائے کی کشتی میں پھنسے 7 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا جب انہوں نے پولیس کی سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے SOS بھیجا تھا۔ ان 7 افراد نے کشتی کو سمندری سفر کے لیے کرائے پر لیا تھا جب انجن کی بیٹری میں پریشانی کے سبب کشتی سمندر کے بیچ میں رک گئی۔ دبئی پولیس کے مطابق جب انہیں SOS موصول ہوا تو سمندری بچاؤ کی گشت والی ٹیم فوری طور پر کشتی کے مقام پر گئی اور ان 7 افراد سے بات چیت کی گئی اور سمندری بیماری میں مبتلا 2 افراد کو ابتدائی طبی امداد بھی فراہم کی گئی۔ پولیس نے یہ ساری کارروائی صرف 12 منٹ کے شارٹ نوٹس پر کی۔ بریگیڈیئر عبداللہ کا کہنا تھا کہ دبئی پولیس کی سمارٹ ایپس پر SOS سروس کا مقصد ان لوگوں کو فوری جواب دینا ہے جنہیں بازیاب کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ خدمت کسی شخص کو تلاش کرنے میں معاون ہے۔ جو بھی شخص ہنگامی صورتحال میں ہے یا اس بچانے کی ضرورت ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ دبئی میں ویزے کی میعاد ختم ہونے پر سری لنکا شہری الحدیبیہ پارک میں رہنے پر مجبور۔ اس سے قبل ستمبر میں بھی سری لنکن شہریوں کے گروپ نے ویزوں کی میعاد ختم ہونے پر اسی پارک میں رہائش اختیار کی تھی۔ سری لنکن سفارتی کام کی جانب سے مذکورہ شہریوں کو شیلٹرز میں منتقل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دبئی میں سری لنکن کونسل جنرل کے مطابق شیلٹرز میں موجود 275 سری لنکن شہری آج دبئی سے کولمبو روانہ ہو جائیں گے، جس کے بعد پاک میں رہائش پذیر ان شہریوں کو شیلٹرز میں منتقل کیا جائے گا۔ سری لنکن حکام کی جانب سے شہریوں کو کھانا پینا اور فیس ماسک فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان شہریوں میں 10 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ یہ زمین پر چٹائیاں بچھا کر اور پارک میں موجود بنچوں پر اپنی رات بسر کرتے ہیں۔ ان شہریوں کے مطابق ان کو نوکری کا جھانسا دے کر دبئی لا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ رواں برس اپریل اور مئی میں ان کے ویزے کی میعاد پوری ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کو واپس لوٹنا تھا، تاہم کورونا کے باعث سفری پابندیاں ہونے کی وجہ سے واپس نہ لوٹ سکے تھے اور یہیں پھنس گئے۔ سری لنکن شہری اہل علاقہ کے بھی شکر گزار ہیں، جن کے مطابق اہل علاقہ کی جانب سے ان کو خوراک سمیت دیگر اشیاء کی فراہم جاری رہی۔
سوڈانی جعلساز نے جعلی ویزا دے کر اپنے ہی ملک کے شہریوں سے 1,20,000 درہم بٹور لیے۔ 42 سالہ سوڈانی شہری پر الزام ہے کہ اس نے متحدہ عرب امارات کے 27 جعلی انٹری پرمٹ بنا کر سوڈان میں بھرتیاں کرنے والی ایک کمپنی کو فروخت کیے۔ کمپنی کے مالک کے مطابق جب انہوں نے مذکورہ ویزوں پر 2 شہریوں کو دبئی بھیجا تو ان کو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا اور ان کو ویزے کو جعلی قرار دے کر ان کو واپس سوڈان ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ کمپنی کے مالک کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے مذکورہ شخص کو 100 افراد کے پاسپورٹ ان کی تصاویر واٹس ایپ پر بھیجی۔ ملزم نے فی پرمٹ 4,000 درہم فیس کا کہا۔ بعد ازاں ملزم نے ہمیں پرمٹ کی منظوری کے دستاویز بھی بھیجے۔ متاثرہ شخص نے ملزم کو 50,000 درہم ایڈوانس بھیجا، جس پر ملزم نے 1 ماہ میں پرمٹ ملنے کی یقین دہانی کرائی۔ بعد ازاں ملزم نے 27 جعلی پرمٹ بنا کر بھی بھیجے، جس پر کمپنی کی جانب سے باقی 70,000 درہم کی ادائیگی کی گئی۔ کمپنی کے مالک نے ملزم کے ساتھ معاملات حل کرنے کی کوشش بھی کی، تاہم ملزم کی جانب سے انکار پر اس نے نائف پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کروایا۔ دبئی کی پبلک پراسیکیوشن نے ملزم کے خلاف جعلسازی، جعلی دستاویزات کے استعمال اور غیر قانونی طور پر 1,20,000 درہم بٹورنے کے الزامات پر کارروائی شروع کر دی۔ متحدہ عرب امارات کے 49ویں قومی دن کی تقریب 2 دسمبر کو ہو گئی تیاریاں شروع۔ 49ویں قومی دن منانے کے لیے بڑی تقریب 2 دسمبر کو ابوظہبی میں ہوگی۔ اس بڑے لائیو شو کی ابتدائی تفصیلات اس شو کا انعقاد کرنے والی کمیٹی کی جانب سے منگل کے روز سامنے لائی گئی ہیں۔ اس شو کا نام اتحاد کے بیج رکھا گیا ہے، یعنی سیڈز آف دا یونین، اور اس شو کے دوران سمندر میں حرکت کرتے ہوئے مجسمے دکھائے جائیں گے اور جنہیں یو اے ای کی تاریخ اور اقدار پر مشتمل تھیم سے روشن کیا جائے گا۔ یو اے ای کی سرکاری نیوز ایجنسی وام کے مطابق یہ شو ابوظہبی میں منعقد کیا جائے گا اور لاکھوں لوگوں تک لائیو پہنچایا جائے گا تاکہ لوگ اپنے گھروں سے حفاظت کے ساتھ قومی دن کی جشن میں شریک ہو سکیں۔ اس شو کا آرگنائزر کرنے والی کمیٹی کے ایک ممبر حلفان المزوری کا کہنا تھا کہ کورونا وبا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم 49ویں قومی دن کی تقریبات کو مختلف طریقے سے منائیں۔ انہوں نے اس شو کے تھیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، اس شو کا بنیادی تھیم امید اور پر امیدی ہے اور اس شو کا بیانیہ یو اے ای کی 49 سالوں پر مشتمل ٹرانسفارمیشن کے گرد گھومتا ہے۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات کا قومی دن 2 دسمبر 1971 میں متحدہ عرب امارات کی تشکیل کے دن کی مناسبت سے ہر سال 2 دسمبر کو منایا جاتا ہے اور اس دن متحدہ عرب امارات کی 7 اماراتوں کے اتحاد کا جشن ہے۔ کمیٹی کوشش کر رہی ہے کہ اس تقریب میں شرکت کرنے والے ہر شخص کورونا سے محفوظ رہے۔ اس کے لیے اس شو میں شرکت کرنے والی ہر ٹیم کے لیے کورونا ٹیسٹ کروانے کی سہولت کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تاہم یو اے ای کی رہائش اس شو کو گھروں میں ٹی وی کے ذریعے لائیو دیکھ سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں وزارت صحت نے 742 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے۔ یو اے ای کے وزارت صحت نے کرونا وائرس کے 742 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد 1,39,701 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1,096 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے 3 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 518 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 4166 ہے۔ ابوظہبی پولیس کی کارروائی سے بھاری مقدار میں منشیات پکڑی گئی۔ ابوظہبی پولیس نے منشیات فروشی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بڑی کامیابی حاصل کری۔ کارروائی کے دوران پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 45 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی۔ ابوظہبی پولیس کے کرمنل سیکیورٹی سیکٹر کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر محمد سہیل الراشدی نے منشیات کی سمگلنگ اور استعمال کو روکنے پر زور دیا، جبکہ اس حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات پر پولیس کے جوانوں کی کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ دبئی کی فرم نے سی پیلس فلوٹنگ ریسورٹ کا آغاز کیا۔ امارات میں اب جلد ہی ایک اور اہم نشان سی پیلس فلوٹنگ ریسورٹ کا اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ 600 ملین درہم کی لاگت سے اس منصوبے میں ایک ہوٹل اور 6 تیرنے والے شیشے کے بوٹ ہاؤسز شامل ہیں، جن کی قیمت 20 ملین درہم ہے۔
یہ ایک یارڈ اور ایک گھر کا مرکب ہے۔ مکان کو یارڈ کے طور پر لائسنس دیا گیا ہے، جن گھروں کو نیپچون کا نام دیا گیا ہے۔ دبئی میں گھر کی بالکنی کا غلط استعمال کرنے پر 500 درہم جرمانہ ہوگا، وارننگ جاری۔ دبئی کے رہائشیوں کو گھروں کے بالکنیوں کا غلط استعمال کرنے پر جرمانہ کیا جائے گا، اس حوالے سے وارننگ جاری کر دی گئی۔ پراپرٹی ڈیولپرز نکھیل نے اپنی کمیونٹی کے افراد کو ایک نوٹس جاری کیا ہے، جس میں انہیں گھر کی بالکنیوں میں غیر قانونی ترمیم کرنے یا بیرونی سمت میں کوئی اضافہ کرنے کی صورت میں 2000 درہم جرمانے کی وارننگ دی گئی ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کے بعد ایک نوٹس جاری کیا جائے گا۔ اس نوٹس میں مزید لکھا گیا ہے کہ کپڑے سکھانے کے لیے بالکنی کا استعمال کرنا یا انہیں ریلنگ پر یا ونڈو میں لٹکانے سے عمارت کا امیج خراب ہوتا ہے، اس لیے ایسا کرنا منع ہے۔ سگریٹ کے ٹکڑے اور راکھ آگ لگنے کا باعث بن سکتے ہیں، لہٰذا انہیں بالکنی سے یا کھڑکی سے باہر نہیں پھینکنا چاہیے۔ مزید برآں اس نوٹس میں وارننگ دی گئی ہے کہ بالکنی سے کوڑا کرکٹ نیچے پھینکنا سختی سے منع ہے اور بالکنی کو دھونے یا پودوں کو پانی دیتے ہوئے خیال رکھا جائے کہ پانی دیگر بالکنیوں میں نہ گرے۔ اس کے علاوہ اس نوٹس میں درج ذیل پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ بالکنی میں پرندوں کو خوراک یا پانی نہ دیں کیونکہ پرندوں کو بیٹوں سے گند پڑتا ہے۔ بالکنی میں ڈش اینٹینوں کو لگانا غیر قانونی اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ بالکنیوں میں فرنیچر، کھلونوں، آتش کی مایع یا دیگر اشیاء کے لیے بطور کباڑ خانے کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، تاہم بالکنیوں میں صرف آؤٹ ڈور فرنیچر رکھنے کی اجازت ہے۔ شہریوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ بالکنیوں کو صاف اور خوبصورت رکھنے کے لیے تعاون کریں تاکہ عمارتوں کی بیرونی خوبصورتی کو برقرار رکھا جا سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔